السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین بہت بہت مبارک ہو. پہلا روزہ ماشاءاللہ خیر خیریت سے گزر گیا ہے، افطاریاں ہو گئی ہیں. حجی نے بھی آج روزہ رکھا ہوا تھا. جب افطاری کا کوگو بج جائے یعنی ایک منٹ یہ سچ مچ کا ابھی ایک میسج آیا ہے. یہ لکھا ہوا ہے، محترم جنید سلیم صاحب سچ بتائیے گا آج پہلی افطاری میں آپ نے کیا کھایا اور عزیزی نے کیا پکایا. یہ کیا بات ہوئی؟ بہت اچھا. اس کو آگے سے کہو کہ یہ کو پوچھو، میری بیوی ہے یہ مجھ سے پوچھ رہے. سیدھا جواب تو اس بندے کو. کون ہے یہ یار؟ بتا دو کیا پکایا تھا. یار ہمیں فضول باتیں نہ کیا کر. ہاں، پہلے پکوڑے تلتے ہوئے ہاتھ پہ چھینٹ پڑ گئی. پڑی بھی ہو تو یہ ڈسکس کرنے والی باتیں ہیں. ایک انٹرنیشنل شو میں جو کہ بیلجیم، ہالینڈ، پتہ نہیں کہاں دیکھا جا رہا ہے، ادھر اب میں پکوڑے کی چھٹیں ڈسکس کرنے بیٹھ جاؤں. لوگ کہیں گے you are a دانشور. What are you saying about پکوڑاز اینڈ چھٹاں؟ ناظرین ماشاءاللہ افطاری کا بہت مجھے تو مزہ آیا. باخدا میں بڑا ڈر رہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے یہ پیارا دن گزارنے کی. مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت پیارا روزہ گزرا ہے. آپ سب کو بھی مبارک ہو. یہ رہا احتیاط کریں، گرمی میں دھوپ میں یہ رہا احتیاط کریں. باقی تو اللہ کے فضل سے ایمان جس کا مضبوط ہے، اور سب کا ہی اللہ کے فضل سے مضبوط ایمان ہے، وہ اسے کوئی گرمی شرمی کوئی کچھ نہیں کہتی. بہرحال بڑا مزہ آیا. افطاری سے کچھ دیر پہلے تک میں ڈیکھتا رہا ہوں کہ شاید میرے اینکر کی طرف سے فون آ جائے کہ آؤ آ کے وہ لے جاؤ برٹش کھجوریں. برٹش کھجور کون سی ہوتی ہے؟ کل جو مجھے بتا رہے تھے کہ یہ میرے بھائی عثمان نے مجھے 2.5 انچ لمبی کھجور پجوائی. میں سوچتا رہا ہوں کہ یار 2.5 انچ کھجور اس نے کون سا اس سے نالا ڈالنا ہے. 1.25 انچ کاٹ کے بیچ میں سے مجھے دے دے. مگر انتہائی کنجوس ہے میرا اینکر. نو پرابلم. میں نے بھی اللہ کا فضل سے بہت پیاری افطاری کی ہے. کھجور بھی کھائی ہے اور پکوڑا بھی کھایا ہے، اور میں نے اپنا شکنجوی بھی پی ہے. شکر الحمدللہ. سب کو اللہ پاک صبر اور ہمت عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک عبادت کرنے کی اور اللہ پاک اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ساتھ ساتھ چھوٹی سی ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں، ہم کوشش کر کے دوسروں کے لیے بھی اسی طرح اہتمام کر کے افطاریاں بھی کروائیں. اور ہاں، ایک دوسرے کو پوچھیں بھی، فون کر کے پوچھیں کیا جی کھجوریں منگوا لی ہیں یا بھیجوں برٹش کھجوریں؟ برٹش کھجور کون سی ہے سر؟ وہ کوئی انگلش کھجوری ہوگی نا، اتنی لمبی کھجور جو بتا رہا. برطانیہ میں کون سی کھجوریں ہیں؟ یہ جتنی لمبی کھجور بتا رہا تھا وہ برطانیہ میں میرے ایک فرینڈ ہے حاجی کیلی صاحب، انہوں نے ایک دفعہ مجھے لا کے کھلائی تھی. میں تو یہی سوچتا ہوں برطانیہ میں ہی ہوں گی. بھائی جان میں تو اسد امانت علی کی کھجور کا ذکر کر رہا تھا. اونچیاں لمیاں لال کھجوراں. یعنی رمضان میں بھی کامیڈی کرنے سے بائی نہیں آتا. تم کون سا انیق احمد بن کے بیٹھے ہوئے؟ یار انیق صاحب کراچی سے شو کرتے ہیں، وہ اتنے بڑے سکالر ہیں، مجھے کیوں ان سے کوٹ پڑوانی ہے؟ خبر پڑھو جلدی سے. میرا بھی یہی خیال ہے جی. مفتی پوپل زئی نے پھر قوم کو تقسیم کر دیا. رمضان کا چاند ملک کے باقی علاقوں سے ایک روز قبل نظر آنے کا اعلان. واہ واہ واہ. یار میں یہ پوپل زئی جو ہے نا مولوی صاحب، ان سے بڑا متاثر ہوا ہوں. واہ واہ واہ. کیوں؟ ہر سال یہ پتہ نہیں کدھر سے چاند نکال کے لے آتے ہیں. یا میرا خیال ہے وہ چاند کے اوپر جو چرخے والی مائی ہے نا، وہ ان کی کو یہی لگتی ہے. وہ اوپر سے ان کو آواز مار دیتی ہے، میں پوپلی پتر پتر ادھر کدھر ویکھن دی ادھر ویکھ آئی چاند، میں چاند چلا کے ادھر لے کے آئی ہوں تیرے کول، تو ادھر کدھر ویکھن دی. دیکھو نا ذرا، گھر بیٹھی کہہ دیتی ہیں چاند نظر آ گئی. ایسے ہی ہے. وہ مولوی منیب صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ راکٹ لانچر جتنی دوربین لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لگتا ہے چاند دیکھ نہیں رہے، چاند پہ کوئی دہشت گرد ہے اسے نشانہ بنا رہے ہیں. ان کو نہیں وہ نظر آتا چاند، یہ گھر بیٹھی دیکھ لیتے ہیں آرام سے. یا پھر ان کے پاس کو میرا خیال ہے اپنے دادا جی کی اینک ہے. اچھا ہوتا ہے نا، دادا جی کی موٹے شیشے والی اینک لگاتے تھے تو انگور بھی بیچارہ تربوز لگنا شروع ہو جاتا تھا.
یہ بھی میرا خیال ہے کہ ڈور شور محلے میں ان کو لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے تو یہ رولا ڈال دیتے ہیں کہ یہی چاند ہے یا پھر ان کی وہ جو ہے نا کیا اس کے شیشے میں تریڑ ہے اس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ چاندنی ہے چاندنی ہے چنگی پلی اس دفعہ خوشخبری سن رہے تھے کہ کٹھا چاند نظر آئے گا ایک ہی چاند ہوگا انشاءاللہ کٹھے روئے شروع ہوں گے بالکل نہیں انہوں نے کٹھا چاند ہونے دیا امان سے میرا تو دل کر رہا تھا کہ پوپل جی صاحب نے چاند وہ ایک تو لینا ہی ہے میں ادھر سے امانت چاند لے کے منیب صاحب کے پاس پہنچ جی اب لو جی چاند اعلان کرو تھی انہوں نے کہنا تھا اس چاند روزہ نہیں ہوں جی عمران خان کا کہنا ہے کہ دھاندلی پر نواز شریف استعفیٰ دیں تو ہم بھی صوبائی حکومت سے مستعفی ہو جائیں گے واہ جی واہ خان صاحب یار یہ دونوں کیا اوپر تلے کے لاڈلے بھائی بنے ہوئے اوپر تلے کے جو بھائی ہوتے ہیں نا ابھی ان کی آپس میں لگتی ہے ایک کو کہے نا جاؤ بیٹے سو جاؤ بڑی دیر ہو گئی ہے میں پھر کون سوؤں گا وہ پہلے سوئے بیٹے بیٹھ کے پڑھو اسے بھی کہیں پھر وہ بھی بیٹھ کے پڑھے صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا یہ دونوں کرسیاں اٹھا کے ادھر رکھو میں ایک اٹھاؤں گا ایک کو سے کہیں اٹھائے بیٹے یہ لو 100 روپے آئس کریم کھا لے لے آئے ادھر اس دفعہ نہیں کہنا کہ اسے 50 دیں 50 مجھے دیں دونوں کھائیں گے ہاں سب دیکھو نا کتنے سیانے ہیں اپنے صرف صوبہ چھوڑنے کے لیے ان کو پوری وفاق چھوڑنے کا کہہ رہے ہیں یعنی اتنا مشکل کام کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ کریں اور نہ میں کروں جیسے آج سارا دن ایک دوسرے کو لوگ میسج کرتے رہے کہ آپ کو دعوت دی جاتی ہے فلاں فلاں دعوت افطار کی فلاں تاریخ کو اور وینیو لکھا ہوا ہے برج الخلیفہ دبئی مجھے بھی آیا تھا تمہیں بھی آیا اس نے میرے ساتھ ضد لگا لی کہتے ہیں دبئی کی ٹکٹ کتنے کی ہے میں کہا کیوں کیا ہوا ہے کہتا ہے مجھے کسی نے میسج کیا میں نے جا کے دکھانا ہے اس سے میں نے افطاری لینی ہے برج الخلیفہ جا کے ارے بندہ پھر کھج کے ایسے ہی کرتا ہے نا اور کیا ہونا ہے بالکل صحیح خان صاحب دیکھو کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے آپ وفاق سے دے استعفیٰ پھر میں صوبے سے دوں گا وہ جس طرح ایک لڑکی نے اپنے منگیتر سے کہا نا کہ جان تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو منگیتر یہ رہا جذباتی ہوتا ہے وہ آگے سے کہا اوہ آڈر لا کی جانی ہے کار فرمائش کڈ منہ چو کی کڈ دی ہے وہ لڑکی نے تھوک سوٹ دی اس نے کہا یہ منہ سے نکالتی ہے لڑکا آگے جاؤ کی کرن دیں فرمائش کار جیڑی کرنی ہوں آرڈر لا کی چاہنی ہے وہ کہتی ہے پھر انج کر میرے لیے اسمان سے چاند توڑ کے لاؤ وہ تھوڑی دیر سوچ کے کہتا ہے تیری خیر ہوئے اپنی شکل ویخ دے اپنی فرمائش ویخ میں تے اپنے والد صاحب دی وجہ تو دار بات گئے ورنہ تیرے کی جو فقیر نہیں منگن آستے آوے میں موٹر سائیکل تڑا دے لیں فوج کے خلاف تقریر کے بعد نواز شریف نے آصف علی زرداری کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا بہت اچھے یرداری صاحب یہ حیور کون سی گفتگو کر کے اور کس دعوت کا یہ کر آپ نے چھیڑ دیا جس طرح کی آپ نے فوج کے متعلق بات کی ہے اس وقت دعوت شاوت تو چھوڑیں آپ کا تو کوئی فون نہیں سنے گا اس وقت تو یرداری صاحب جس سے بھی دعوت کا ٹائم مانگیں گے نا اس کا آگے سے اس جن والا جواب ہوگا وہ جو بوتل میں سے نکلا نا تو اس نے کہا کہ کیا حکم ہے میرے آقا تو بندے نے آگے سے کہا کہ امریکہ تک ایک سڑک بناؤ میرے پنڈ سے جن کہنے لگا حیور میں ٹھیکیدار نہیں میں جن ہوں کو آسان کام بتائیں اتنی بڑی سڑک امریکہ تک میں نے بھی واپس کوک آف جانا ہے کوئی چھوٹا کام بتائیں تو بندے نے آگے سے کہا اچھا پھر کچھ ایسا کام دکھاؤ کہ میری بیگم میری تابعدار ہو جائے جن آگے سے کہنے لگا حیور سڑک امریکہ تک جو بنانی ہے وہ 1 وے بنانی ہے یا 2 وے بنانی ہے نواز شریف صاحب بھی تو دوراہے پہ کھڑے ہو گئے نا اس معاملے پہ ایک طرف پہاڑ دوسری طرف کھائی بالکل اس وقت تو یہ ٹائم مانگ رہے ہوں گے تو یہ میاں نواز شریف صاحب فون پہ کہہ رہے ہوں گے اچھا آ جاؤ پچھلی گلی لو آنا پھر فرنٹ والے گیٹ لو نہ آنا سپاہیاں دا کوئی پتہ نہیں ہے نہ کوئی نہ کوئی 10 دن دا ہوتا ہے مچھا لا کے آنا پچھلی گلی لو آ جاؤ تو مچھاں دا بھی پتہ لگ جاندہ یار تسی برخا پاو برخا ہاں جی بڑی مشکل میں میاں صاحب اس سے جیسے کسی نے پوچھا تھا نا مولانا حلوہ کھائیں گے یا چکن کہتے ہیں اللہ تجھے بھی کسی اسی طرح کی آزمائش سے دوچار کرے نمیاں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا
یہ ابھی بریک میں رمضان المبارک کے حوالے سے تم جس مہنگائی کا رونا رو رہے تھے، اس حوالے سے میں تمہیں ایک عجیب و غریب بات سناتا ہوں، دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے. 3-4 دن پہلے جو لاہور کی اکبری منڈی ہے اس کے بہت بڑے تاجر سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگے کہ جنید صاحب میں ان روزوں میں کم از کم جو مطلب ضرورت مند لوگ ہیں، غریب لوگ، نادار لوگ ہیں، ان کو افطار کروانے پہ 30-35 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتا ہوں. بولے 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 بولے. اب میں نے دل میں سوچا، پھر میں نے مطلب کچھ دیر میں مطلب ریلیکٹنٹ رہا، پھر میں نے ان سے دل کی بات کہہ دی. میں نے کہا جی یہ کام تو لاہور کیا پورے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں تاجر حضرات کرتے ہیں، مطلب ضرورت بڑی 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 افطاریاں کرواتے ہیں. اگر آپ یہ 30-35-40 لاکھ روپیہ آپ یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی بہت اچھا، بہت نیکی کا کام ہے، لیکن آپ پورے پاکستان کے تاجروں کے لیے، بزنس مین کے لیے ایک مثال بن جاتے، اور آپ یہ جس کا بزنس کرتے ہیں، مسالہ جات کا بزنس کرتے ہیں، آپ رمضان المبارک سے چند دن پہلے یہ اعلان کر دیتے کہ میں ان کی قیمتوں میں سرکاری ریٹ اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف اس ماہ مبارک کے تقدس کے پیش نظر، ضرورت مند کے ان کی ضرورتوں کے پیش نظر میں مسالوں کی جو قیمتیں ہیں ان میں نمایاں کمی کر رہا ہوں. اور یعنی اپنے مال میں ہی لوگوں کو 30-35 لاکھ کی سبسڈی دے رہا ہوں. تو آپ آئندہ کے لیے پورے پاکستان کے تاجروں کے لیے ایک مثال بن جاتے، آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوتے. ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے کہ جناب وہ وقت گزر گیا جب ہم عرب ملکوں کی مثالیں سنا کرتے تھے، جب ہم امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا کی مثالیں سنا کرتے ہیں کہ وہاں پہ غیر مسلموں نے رمضان المبارک کے احترام میں مسلمانوں کے لیے قیمتیں کم کر دیں، فلاں بڑے سٹور میں فلاں. تو ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی اب لوگ ایسے پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. بہت اچھے، بڑی اچھی تم نے بات کیا. میں تمہیں شروع سے ہی کہتا تھا کہ 4 دن تم بیٹھو میرے پاس، تم اچھی باتیں کرو. نہیں، یہ باقی بڑی عقل والی بات ہے کہ آپ حضور یہ نمائشی جو افطاریاں کراتے ہیں، آپ یہ نمائش نہیں اس کی ہوگی، ہاں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں کو، غرباء کو فائدہ ہوگا. اگر آپ اپنے ریٹ کٹا لیں تو وہ نہیں کٹاتے، وہ ریٹ جو ہے وہ ڈبل کر کے اس پیسے پر لاکھوں روپے بلیک کے کما کے تو پھر اس کی اللہ واسطے خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کو افطاریاں. ہمارے جو خاص طور پہ تاجر اور بزنس مین لوگ ہیں، رمضان المبارک سے پہلے چند دن پہلے، مطلب شاید یہ بہت ہارش ورڈز ہوں لیکن یہ کہے بغیر گزارا بھی نہیں ہے کہ ہمارے جو اندر کی بے ایمانی اور بے شرمی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. ذرا بھی احساس جنونی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اس کو ہم نے لوٹ کھسوٹ کا مہینہ بنا لیا ہے، برکتوں اور ثواب کے مہینے کو ہم نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے. پوری دنیا میں جو لوگ گھومتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ پاکستان مطلب کرۂ ارضی پہ یہ عجیب ملک ہے. یعنی یہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں مخیر حضرات رہتے ہیں جو رمضان المبارک کا ہر حوالے سے احترام بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کماتے ہیں، اب ایسے بھی بڑے خیرات صدقات کرتے ہیں، مگر رمضان کے مہینے میں کاروبار میں ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایک دم کر کے جنون چڑھ جاتا اور پیسے اکٹھے کرنے شروع ہو جاتے. ایک پائی کی رعایت نہیں مطلب دینے کے لیے تیار. ان کا کہنا ہے کہ یہی مہینہ تو ہے جس میں ہم نے بھی کچھ کمانا ہے. اب باقی 11 مہینے وہ سیل لگائے رکھتے. مہینہ تو یہ ثواب کمانے والا تھا، پیسے کمانے والا تو نہیں تھا. اب یہ پیسے کمانے شروع ہو گئے تو کیا کہا جا سکتا ہے. ایک پائی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. اور یقین کرو کہ ادھر عرب ملکوں میں جاؤ تو جو ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے وہ لوگ بدل جاتے ہیں، وہاں کی تجارت بدل جاتی ہے، وہاں کے دکاندار بدل جاتے ہیں، ان کے رویے آل ٹوگیدر چینج ہو جاتے ہیں، اچانک تبدیل ہو جاتے ہیں باقاعدہ. اور وہ وہاں پہ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول، ایک خوشیوں بھرا ماحول، وہاں کی بڑی جو شاپنگ مالز ہیں، مارکیٹس ہیں، چھوٹی دکانیں، ہر دکاندار جو ہے وہ اپنے اندر فوری طور پہ ایک تبدیلی لے آتا ہے جیسے وہ کچھ دینا چاہتا ہے. اور ہمارے یہاں کا تاجر کچھ لینے کے لیے اپنی چھریاں تیز کر لیتا ہے، اپنے ناخن بڑھا لیتا ہے. ایمان سے ویسے بندہ یہ سوچنا شروع کر دے نا تھوڑی سی ہمت کر کے کہ لو جی رمضان کے مہینے میں نے لوگوں کو سستی چیزیں، سستی اشیاء فروخت کرنی ہے تاکہ لوگ روزہ رکھ سکے آسانی کے ساتھ. اگر اس نیت کے ساتھ لوگ اپنا مال سستا کریں تو میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم 11 مہینے اتنی ان کو آمدن ہو کہ حیران ہو جائے. بالکل بالکل اللہ تعالیٰ کے اوپر یار بھروسہ تو کر کے دیکھو. اچھا اللہ پاک کو اپنے کام میں شامل تو کر کے دیکھو. تو کل ہی سے آنے ہوئے اس حوالے سے کس قدر کنگال ہے. یار ایک منٹ ٹھہر
مجھے پتا تو نہیں کیا کہ बाजू ऊपर करके कहो ना इस तरह कंगाल, ऐसे ना करो करके तो میں थक جاتا ہوں یار. थक जाते हो. ट्रक चला रहे हो तुम, प्रोग्राम चला रहे हो. بیٹھو It is not container. ایک منٹ بیٹھو. Oh my God. بیٹھو چلو. اچھا وہ دیکھو. اچھا میری بات سنو, ہم اس حوالے سے اس قدر کنگال ہیں, ہمیں مختلف ہمارے ویورز بھی تصویریں بھیجتے ہیں, یہ خبر سناتے ہیں کہ جناب کینیڈا میں, امریکہ میں, فلاں بڑے شاپنگ مال میں انہوں نے غیر مسلموں نے مسلمانوں کے لیے ماہ سیام کے موقع پہ اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں, سیل لگا دی, ساری چیزوں پہ. یہ اب تو نیٹ پہ تصویریں آنی شروع ہو گئی ہیں انگلینڈ کے, یورپ کے کئی اسٹون کے اوپر انکل لکھا آپ ہوا کو ایک بات سناؤں, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. آپ کو سنا رہا ہوں انکل عزیزی, آپ کو خبر یہ تھی کہ دبئی میں اس بار جو وزٹرز ہیں ان کی تعداد میں پچھلے 2 یا 3 برسوں سے اس لیے اضافہ ہو گیا کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی دبئی کا رخ کرتے ہیں, کہ جو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں 140 جو شاپنگ مالز ہیں ان میں قیمتیں کم کرنے کا مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے, اور غیر مسلم بھی اس یعنی سیلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دبئی کا رخ کر رہے ہیں. ہمیں کیا ہو جاتا ہے یار, کوئی ایک مثال, میں تو بلکہ حسب حال کے پلیٹ فارم سے اپنے جو بزنس مین ہیں, جو تاجر حضرات ہیں, ان سے درد مندانہ درخواست کرتا ہوں کہ بہت سارے وہ نیکی کے کام کرتے ہیں, اور جو تاجر تنظیمیں جو بات بے بات سڑکوں پر آ جاتی ہیں کہ اس سے ہمارا جو ساکھ ہے یا ہماری جو امیج ہے ہمارا وہ خراب ہو رہا ہے, تو اپنا امیج, اگر وہ ان کو اپنے امیج کی اتنی فکر ہے, ایک بار کوئی تاجر تنظیم, کسی بازار کی تاجر تنظیم, بڑی مارکیٹ کی جو تنظیم انجمنیں ہیں, یا کوئی ایک تاجر ایک دفعہ اعلان کر دے کہ جی میں بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہو رہا ہوں, میں اس بار یہ سیل کا اعلان کرتا ہوں, اپنا پروفٹ کم کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا اتنا دے گا. یہ تو تم جی باتی ہو کے کہہ رہے ہو نا, اگلا یہ سوچ رہا ہوگا کہ شاباش ہے اربا روپیہ میرے کو تو میں بارش کا قطرہ بن جاؤں. یہ تم تو کم کرنے کی درخواستیں کر رہے ہو نا. یہ اپیل کرو کہ خدا کے واسطے جو اصل قیمت ہے اس کو ہی ڈبل نہ کرو, وہیں کو اس کو ڈیوڑا نہ کرو, اسی پہ بریک لگائے رکھو. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے ٹھیک ہے, مگر کچھ خدا کا خوف کھاؤ. اس مہینے میں اگر ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے تو گناہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کی بھی تم بات سن لو, ہم پہلے بھی 2-3 مرتبہ اس کا رونا رو چکے ہیں. رمضان المبارک کی عین آمد کے موقع پہ جو سبز مرچ 40 روپے کلو فروخت ہو رہی تھی, آج 150 روپے کلو تک پہنچ چکی. اللہ شہباز شریف صاحب نے تڑیوں کے بھی اشتہار دیے ہیں کہ نہیں چھوڑوں گا, لے دے جاؤں گا, جس نے بھی کیا کو کام ایسا فوری طور پہ ایکشن لوں گا, خود جا کے دیکھوں گا, لوگ پھر نہیں بائی ہے. میں تو گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ یہ 40 روپے کلو والی جو 150 روپے ہری مرچ بیچ رہا ہو نا, چھاپا مارے وہاں پہ, وہاں جا کے کلو ہری مرچ لیں. اگر وہ اس کا 150 مانگے نا تو ادھر پلس کھڑی کر کے اسی دکاندار کو کچی کھلائیں وہ کلو مرچیں. سر لیمو چند دنوں کے دوران 150 روپے سے 240 تک پہنچ گئے. ہائے ہائے, جو مفت توڑ کے تو لوگ گایا کرتے تھے, لیمو آندہ جوڑا اساں پاکے وچوں توڑیا, لیمو آندہ جوڑا. او سوری, گانا نہیں تھا گانا, یہ تو سیریس سیگمنٹ ہے. اچھا ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ اپیلیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں. یہ جو بات تم نے کی ہے نا تاجروں کے حوالے سے, تاجر تنظیموں کے حوالے سے, ایمان سے ان کو ایکشن لینا چاہیے. یہ اس بات پہ تو ایکشن لے لیتے ہیں کہ نہیں 10 بجے دکانہ بند کر دے جاؤ, جو مرضی کر لو. ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی نکلیں باہر کہ خدا کے واسطے آپ سیلیں جو لگاتے ہو جھوٹی سچی باقی سارا سال رمضان میں لگائیں. اور دیکھو اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی کہ ہمارے تاجر جو ہیں وہ رمضان المبارک کے موقع پہ سیل نہیں لگاتے, ویلنٹائن ڈے پہ لگا رہے ہیں. اور ایک باری شروع ہو جائے جس طرح تم کہہ رہے ہو, ایک دفعہ اگر شروع ہو گیا یہ کام تو پھر آہستہ آہستہ ٹرینڈ بن جائے گا, رواج پڑ جائے. بالکل جس طرح یہ افطاریاں مہنگی ترین کرانے کا رواج پڑ گیا ہے امیر لوگوں میں, اس طرح پھر سیلوں کا بھی رواج پڑ جائے گا. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ریٹ کٹانے سے ان کو زیادہ ان کا سودا ملے گا اور زیادہ پرافٹ ہوگا. بالکل. ناظرین اچھا جی, رمضان شریف کا مہینہ چونکہ شروع ہو گیا ہے, ماہ سیام, میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے چند بد تہذیبیوں کا ذکر کر دیا جائے. ضرور. بد تہذیبی بھی ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے روزے کو بھی مجروح کرتی ہے یہ بات
کہ ہم روزہ رکھ کے تو ہمیں چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور غصے میں پھرتے رہتے ہیں، اپنا گھر والوں کے ساتھ ہمیں غصے میں آ جاتے ہیں. میں روزہ رکھے تو آپ کرائیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے مہمانوں کے ساتھ، کو باہر آ جائے، کو مانگنے والا آ جائے یا کوئی اور ایسا بندہ، ملازم کے ساتھ عزیزی صاحب، گھر کے ملازموں کے ساتھ، میں اس لیے ملازم کے ساتھ یا بیوی کو چڑچڑا ہو کر یہ کہہ دینا کہ 2 ڈشیں پکا لی ہیں، اب میں انسان ہوں، تیسری کیسے بناؤں؟ نہیں، یہ بھی نہیں تمہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے، جتنی وہ باجی کہتی ہیں بناؤ. اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چڑچڑا پن ہے یہ بری بات ہے، بہت بری بات. بالکل نہیں ایسے کرنا اس سے چاہیے. یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید روزہ جو ہے وہ چڑچڑاہٹ پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، دوسرے کے دل میں یہ گمان گزرتا ہے تو ہم ایک طرح سے گناہ کے مرتکب بھی. اور یہ بڑی آسان سی چیز ہے، ذرا سا آپ اگر سوچ لیں یہ کہ میرا روزہ ہے، میں نے بڑی محبت سے، بڑے اچھے اخلاق سے دوسروں کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، رمضان المبارک کے حوالے سے بد تہذیبی نہیں بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کہنا چاہیے کہ جو نیٹ یوزرز ہیں، نیٹ کا جو یوزیج ہے وہ رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے. اکثر لوگ سحری تک جاگتے ہیں، تو جب آپ نیٹ یوز کر رہے ہیں اس مطلب بغیر کہے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ نیٹ کے یوزیج میں بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز، کوئی مطلب آپ اس طرح اس کو یوز نہ کریں کہ رمضان المبارک کا جو تقدس ہے، جو روزے کا تقدس ہے، وہ مجروح ہو. اس حوالے سے بہت زیادہ کسی وقت بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن روزوں میں بہت زیادہ احتیاط رکھنی چاہیے. اور صرف خدا نخواستہ غیر اخلاقی بات نہیں میں کر رہا، مطلب کوئی بھی چیز، مطلب جھوٹ کو آگے پھیلانا، اس حوالے سے بغیر پروپیگنڈا کرنا، بغیر تصدیق کیے آگے پھیلا دینا، سیاسی گفتگو بھی ایسی ہے، ہمیں بنا کے جو پھینک رہے کسی پر الزام عائد کر دینا. تو میرا خیال ہے کہ نیٹ پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں بہت زیادہ یوزیج ہوتا ہے، چونکہ میں نے بتایا کہ سحری تک جاگتے ہیں لوگ، تو اس حوالے سے بہت زیادہ چکنا ہو کر اس کا یوزیج کرنا چاہیے. ہاں جی، رمضان کے حوالے سے ایک اور چیز میں احتیاطاً کہنا چاہتا ہوں کہ سحری کے وقت اور افطاری کے وقت آپ گھر میں اپنی ٹیبل پہ ہوں یا کسی دوسری جگہ جہاں پہ میجورٹی ہو لوگوں کی، زیادہ لوگ ہوں اکٹھے ہوئے مسجدوں میں بھی افطاریاں ہوتی ہیں اور اداروں کے اندر کئی جگہ پہ بھی 60-70 لوگ اکٹھے ہو کے افطاری کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی میرا خیال ہے کہ یہ فوری طور پہ افطاری تو کرنی چاہیے، جب ٹائم ہو جاتا ہے تو حکم یہی ہے کہ فوری روزہ کھولیں، اس کو لیٹ نہ کریں، مگر اس میں یہ احتیاط بھی رکھنی چاہیے کہ کسی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ تکے تکے مار کے تو آپ کھجوروں کی پلیٹوں پہ ڈائیاں مار رہے ہوں، یہ بہت بری بات ہے. اس سے بھی میرا خیال ہے کہ اجتناب برتنا چاہیے. ایک اور بات بد تہذیبی واضح طور پہ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سحری تک لوگ جو ہے وہ گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہیں یا کوئی بھی سپورٹس کھیلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو اس گمان سے باہر آ جانا چاہیے کہ پوری دنیا جو ہے وہی سحری تک جاگ رہی ہے. ایسا نہیں ہے، لوگ اس وقت آرام کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کرکٹ اگر کھیلنا بہت ضروری ہے ضرور کھیلیں، لیکن میرا خیال ہے کہ شور سے باقیوں کی نیند نہیں خراب کرنی چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ گراؤنڈ میں چلے جانا چاہیے، گلیوں میں کرکٹ کھیلنی نہیں چاہیے، خاص طور پہ رمضان کی رات میں. خاموش کرکٹ تو نہیں نہ ہو سکتی جو تم کہہ رہے ہو. اب ظاہر ہے جب آؤٹ کرے گا کوئی کھلاڑی تو وہ امپائر کے کان میں جا کے تو نہیں نہ اپیل کرے گا ہاؤ از دیٹ. اچھا جی، میرے خیال سے جو سب سے بڑی بد تہذیبی رمضان میں ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سحری تک جاگنا، سحری کرنا اور اس کے بعد سارا دن افطاری تک سوتے رہنا. وہ نمائیں بھی کئی تو مس کر دیتے ہیں اور وہ اٹھتے بھی ایسے ہیں جیسے کسی کے سر پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا. اور جو لوگ روزہ رکھ کے دفتروں میں جاتے ہیں تو ہر کام کو یہ جواز بنا کر انکار کر دینا کہ میرا روزہ ہے. نہیں، مشکل میں بھی اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے. اور دوسرے جو سبارڈینیٹ ہوتے ہیں یا آفیسرز ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ساتھ والے لوگوں کا کام جو ہے وہ آسان کرنے کے لیے آسانی پیدا. بالکل جی. اور ایک اور بات ہے یہ بھی، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ افطاری کے وقت جب ٹائم ہو جاتا ہے، اناؤنس ہو جاتی ہے افطاری، تو ڈائیاں مارتے ہیں ہم. اسی طرح ہم بازار میں افطاری خرید کے یا گھروں میں جاتے ہوئے افطاری کے وقت دفتر بند کر کے، کاروبار بند کر کے گھروں کو جاتے ہوئے بھی
سبقت لینا چاہتے ہیں. مطلب بڑی تیزی کے ساتھ ہم جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ صرف میرا ہی رویا پورے شہر میں, میں کلا پہنچ جاؤں کسی طریقے سے فٹافٹ. اس میں ہم پھر لا قانونیت بھی برتتے ہیں, ٹریفک کے قوانین کو بھی بالائے طاق رکھتے ہیں. اس بات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے کہ بالکل روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے آپ گھر کے لیے نہ نکلیں, تھوڑی دیر پہلے نکل جائے. اگر آپ نے افطاری کے لیے بھی کچھ لینا ہے تو 1-1.5 گھنٹہ پہلے خرید لیں. بالکل جب ساری قوم جو ہے بالکل آخری چند منٹوں میں بازاروں کا رخ کرتی ہے افطاری کے لیے یا گھروں کو جانے کے لیے, تو پھر یہی حال ہوگا, پھر سڑکیں تو بلاک ہوں گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کا یار بس خیال رکھنا چاہیے ان شارٹ ورڈ میں. اچھا پھر ایک اور میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جب بالکل افطاری کے وقت ٹریفک اگر بلاک ہو جاتی ہے تو کچھ لوگوں نے یہ کیا ہوتا ہے اس بات کا اہتمام کہ گاڑی کے اندر کھجوریں اور پانی رکھا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر افطار آپ کو بازار میں کسی ٹریفک جیم کے دوران کرنا پڑ جاتا ہے تو وہ جو کھجوریں اور پانی ہیں وہ ارد گرد جو روزہ دار ہے ان میں بھی تقسیم کر. گڈی کا شیشہ نیچے کر کے تو ساتھ والے کو بھی کھجور دینی چاہیے, وہ 2.5 انچ والی. 2.5 انچ والی نہیں تو اگلا کہہ سکتا ہے کہ بھائی جی لمیاں لمیاں آپ رکھی ہیں, چھوٹی میں پڑھاتی. میرا روزہ بھی ہونا ہی لمبا ہے. ناظرین ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بچوں اور نوجوانوں کے حوالے سے وہی موضوعات, وہی ان کے مسائل اور وہی ہمارا پرانا مہمان نومی اور ان کے والد صاحب. نہیں بیٹا میرا تعارف مت کرواؤ, یہ نومی کا تعارف کراؤ. باپ تو برائے نام رہ گئے ہیں. چلو پھر آپ گھر پہنچے, میں آ رہا ہوں. دیکھا نومی والد ہیں تمہارے. نہیں ہوں میں تمہارا باپ. غصے میں میرے شناختی کارڈ کا بیڑا غرق نہ کرے. نومی ہر بات کا اس کے پاس جواب ہے. جنید بھائی دل کی آواز سنا رہا ہوں, محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس بچے نے. بہت اچھے, میرے سے شیو کرا بیٹھے ہیں, ٹک لگا دیے ہیں میں نے جو منہ نہیں دکھا سکتے. اس رزلٹ کی وجہ سے یہ آپ نتائج دیکھ لیں, اس کے رزلٹ دیکھ لیں اس بچے کے. کیا ہوا ہے؟ ہر جگہ انڈا. پاپا ایسے نہیں کرتے ویسے, ایکسکیوز می, یہ بہت بری بات ہوتی ہے. اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتے. تم بڑے باپ کے دل میں ٹھنڈک ڈال رہے ہو. ایک ہی میں نے بات کہی تھی کہ رزلٹ ادھر جا کے نہ ڈسکس کیجئے گا. مجھے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم جو بجلی چوری کرتے ہیں وہ کسی کو نہ بتانا. میں نے آج تک کبھی بتایا کسی کو. اچھا جی یہ جرت گھر کی باتیں یہاں چینل پہ بتائے تو یہ گھر کی بات نہیں آپ نے بتائی کہ رزلٹ میں انڈے ہیں سارے. میرے دوست بھی سارے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے. پہلے تجھے وہ بڑا علی معین نوازش سمجھتے ہیں. دیکھا طنزیں ان کی دیکھیں ذرا, کتنی یہ تیز ترش طنزیں کرتے ہیں. ترش اپنی دفعہ دوست بن جاتے ہیں. ابھی گاڑی میں بیٹھے ہی ہے نا آنے کے لیے, ابھی میں نے چلی ملی کھول لی ہے تو منہ بھی ادھر نہیں کیا, یہ ایک مجھے بھی دینا. میں نے غصے میں ساری پکڑا دی. میں نے کہا آپ کھا لیں, اب نظر آپ کے بیچ میں ہی رہ رہی ہے. دیکھو باپ کی کمائی پر باپ کا ہی حق نہیں. آپ کی کون سی کمائی, وہ میں نے اپنی پاکٹ منی سے لی تھی. لیکن دیے تو میں نہیں تھے نا. آپ نے کو مجھے کمیٹی کی قسط نہیں تھی دی, مجھے پاکٹ منی دی تھی. I mean وہ میرے تھے. اس بچے کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے جنید. میں کیا ہاں نہیں, پہلے تو بالکل شاہ رخ لگتے تھے آپ. ہر مدعا نومی پہ ڈالنا ہے. آج کل سیاپا گھر میں پڑا ہوا ہے, بچے انجوائے کر رہے ہیں چھٹیاں. میرے والد صاحب گھر میں جو بھی گھستا ہے اسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لو جناب نومی نے نمبر کم لے لیا, نومی کو میں نے نہیں باہر جانے دینا, نومی ساری گرمیاں گھر میں گزارے گا. ہر وقت ایک ہی بات نومی ڈسکس ہوتا ہے, جس طرح ہر وقت عابد شیر علی بجلی ڈسکس کرتا ہے. میں ان کے لیے بجلی بنا ہوا ہوں. تو کیوں نہ پیٹوں, کون سی سہولت تم لوگوں کو نہیں دی. تیرے 32 دانتوں میں جو بات ہوتی ہے میں فوراً پوری کی ہے. میں اب بڑی پوری کی ہے. ابھی صبح جب ناشتہ لینے گئے تھے تو میں نے کہا تھا چنوں کے ساتھ ابلا ہوا انڈا بھی لے دے مجھے, وہ لے کے دیا. جون جولائی میں انڈے کھائے گا؟ نہیں, جون جولائی میں کیا انڈا کھائیں تو انڈا رونے لگ جاتے ہیں. یہ جو تو نے ہر پیپر میں انڈے لیے ہیں وہ تیرے لیے تھوڑے ہیں کیا؟ یہ آپ کھا لیں, مجھے وہ لے دیں. دیکھ رہے ہیں
ہائے میری قسمت, اس بچے نے میری ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. ساری امیدوں پہ تھے, نہیں صرف اس امید پہ پھیرا ہے, باقی اللہ کے فضل سے میں اسکول میں سب سے آگے ہوتا ہوں. یہ واٹس ایپ میں بھی میں ہر دفعہ نمبر 1 ہوتا ہوں, وائبر میں بھی نمبر 1, ٹینگو میں بھی نمبر 1, میسیجنگ میں جتنی تیز ٹائپ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے کوئی ایک لڑکا بھی نہیں کرتا. میری سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ ابھی اگلے بندے کا میسیج پوری طرح ریسیو بھی نہیں میں کرتا تو فوراً آنسر کرتا ہوں. اتنا تیز ہوتا ہے میرا. نومی ایک بات تو بتاؤ, تم لوگوں کی انگریزی فیس بک پہ یا یہ ٹیکسٹ میسیجنگ میں اتنی اچھی ہوتی ہے, پیپروں میں کیا ہو جاتا ہے تم لوگوں کو؟ وہاں وہ ایٹماسفیئر ہی نہیں ہوتا. ہماری ایک ٹیچر ہے, وہ کہتی ہیں کہ پہلے پڑھنے والا ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. گھر میں سارا دن کچ 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 وہی ایٹماسفیئر دے ہمیں. تو دیکھیں یہ لوگ تو اتنے اسٹوڈنٹس کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے موبائل ایگزامینیشن ہال میں لے جانے پہ بھی پابندی لگائی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس سے چیٹنگ ہوتی ہے نا. چیٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ چیٹنگ کا تو نہیں ہوتا مسئلہ. مسئلہ جو ہوتا ہے اچھی انگلش لکھنے کا. تو دیکھ لیں سر بھی کہہ رہے ہیں کہ موبائل پہ ہم اچھی انگلش لکھتے ہیں. تو ایک چیز اگر اسٹوڈنٹ اچھی کر رہا ہے تو اس کو اس میں بیک اپ کرنا چاہیے. یہ بھی مس کہتی ہیں. تم نقل کرتے جاؤ ہیں. کر رہی ہے تو کیا ہے, ٹیسٹ ایک دوسری چیز ہے, وہ تو کرتے رہیں. ایک ارب پتی کا بیٹا اتنا نالائق, کیا میری سوسائٹی میں عزت رہ گئی؟ سوسائٹی کو پتہ ہے آپ پہلے گلیوں میں پھر کے اچار بیچتے تھے. اچار میں نے صرف تیرے لیے بیچا, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ سرسوں کے تیل کی جگہ میں نے پانی مکس کیا. پانی مکس کدھر ہو جاتا ہے سرسوں میں؟ میں نے کیا تیرے لیے نومی, تیرے لیے ڈارلنگ, تیرے لیے ڈارلنگ, تیرے لیے. باپ کی بات ادھر سے سنتا ہے ادھر سے نکال دیتا ہے. بچوں کے ساتھ صرف ان کی لڑائی ہوتی ہے. پورے چیمبر کے اندر ان کی سٹاک ایکسچینج آتی ہے نا, ادھر لڑکے ان کو آوازیں لگاتی ہیں, 2 اور 2 اچار. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. نومی ویسے بڑے ہی افسوس کی بات ہے, تمہارے والد کتنا کچھ کرتے ہیں تمہارے لیے اور تم انہیں کتنا پریشان کر رہے ہو, ایک بات نہیں ان کی مان سک رہے. بڑا کچھ کرتے ہیں, بڑا کچھ کرتے ہیں. جتنی انسلٹ اس سال ہوئی ہے نا میری, کبھی کسی بچے کی نہیں ہوئی ہوگی. آپ کے بھی انکل بچے ہوں گے, ظاہر ہے آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے, مجھے یقین ہے. کیا ہو گیا؟ سارا سال مجھے کہتے رہے ہیں, ماما کو بھی کہتے رہے ہیں, اس دفعہ میں بچوں کو کاغان ناران لے کے جاؤں گا, کاغان ناران لے کے جاؤں گا. روز رٹ لگائی ہوتی تھی. اور اب چھٹیاں ہوئی ہیں, میں نے ساری اپنی کلاس کو بتا دیا کہ میرے پاپا ہمیں کاغان ناران لے کے جا رہے ہیں. اچھا, میرے دوستوں نے بھی پروگرام بنا لیے. اب جب چھٹیاں ہوئی ہیں تو کہتی ہیں کہ نہیں لے کے جانا کاغان ناران, تمہارا رزلٹ نہیں ٹھیک. میں نے کہا کوئی رزلٹ پہ بیٹھ کے جانے ہیں, گاڑی پہ بیٹھ کے جانے ہیں, آپ بے عزتی تو نہ کریں. ادھر سے میرے دوست جو ہیں وہ دھڑا دھڑ میسیجنگ کر رہے ہیں مجھے, ہم ادھر کاغان ناران پھر رہے ہیں, دھڑا دھڑ تصویریں پھینک رہے ہیں فیس بک پہ. شاید ادھر کھڑا ہے جھیل سیف الملوک کے کنارے, اتنا پیارا لگ رہا تھا. تصویریں دیکھ دیکھ کے میرا دل جلتا ہے. دل میرا بھی جلا تھا یہ رزلٹ دیکھ کے. میں نے تو اس کی ماں کو کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے شکل نہ دکھائے, میری نظروں سے دور ہو جائیے. کتنا دلیری سے کہتی ہیں یہ. 2 گھنٹے ایک دفعہ میں لیٹ ہوا تھا, اس وقت تو جب میں گھر آیا تھا تو رو رو کے تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی آپ کی. دادی اماں ان کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کے کہنے لگی, بیس کر بیٹا تو جو بڑی آنکھوں والا ڈڈو لگ رہا ہے. وہ ماں ہے سب کچھ کہہ دیتی ہیں, جیسے میں تجھے محبت میں ہمٹی ڈمٹی نہیں کہہ دیتا. آپ تو مجھے ہر وقت ہی برا بلا کہتے ہیں, کبھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ. کیا باپ نے اچھا نہیں کیا؟ ہمیشہ تجھے سونے کے نوالے کھلائے ہیں. چلو میدا ہی مار دیا بچے کا. لوگ اپنی اولادوں کو میکڈونلڈ کھلاتے ہیں, KFC کھلاتے ہیں, شوارما کھلاتے ہیں, اور یہ سونے کے نوالے تاکہ زمین نہ ہو, بچہ بیڈ پہ پڑ جائے. محاورتاً کہہ رہے ہیں یار. بس یہ محاوروں میں یہ ہمیں خوش کرتی ہیں. ان کو چاہیے نا کہ کاغان ناران لے کے چلیں,
پھر کیا جو پیار کرتی ہیں وہ کہتی ہیں باپ اپنے بچوں کو کہ بیٹے دیکھ لو تمہارا رزلٹ خراب ہے میں پھر بھی آپ کو لے کے جا رہا ہوں مگر ساتھ بکس بھی لے لو بیٹا پڑھو ضرور ساتھ چلو کرو لیکن پہلے رزلٹ تو دکھاؤ نا چلو نصیحتیں شروع یہ اینکر ہیں یہ میری امی ہے نومی بدتمیزی نہ کرو چلو ادھر بھی ڈانٹ ڈپٹ آپ یقین مانے جنید انکل صبح سے رات تک بلکہ رات سے دن تک بھی راتوں کو اٹھ کے چھپ چھپ کے دیکھ کے ڈانٹتے ہیں رات کے 2:30 بج گئے ہیں تم ابھی تک اسی میں گھسے ہوئے ہو بند کر دو اس کو موبائل کو خدا کے لیے تو ٹھیک کہتے ہیں تو ساری رات جاگتا ہے جنید بھائی میں سائلنٹ پہ کیا ہوتا ہے میں ان کو ڈسٹرب تو نہیں کرتا ڈسٹرب کو چھوڑو رات 2-3 بجے تک موبائل پہ کیا کرتے رہتے ہو میں اکیلا تو نہیں جاگ رہا ہوتا آدھی کلاس میری جاگ رہی ہوتی ہے آدھے دوست جاگ رہے ہوتے ہیں اسی کا نام دوستی ہوتا ہے اور کیا اب وہ جاگ رہے ہوں تو میں سو جاؤں نومی فور گاڈ سیک ساروں کو مت دیکھو اپنا رزلٹ دیکھو کسی کا ایسا رزلٹ آیا ہاں جتنے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں سب کا آیا ان میں سے کسی کو بھی شہباز شریف نے یورپ کے دورے پہ نہیں بھیجا یہ ایسے ہی شرمندہ ہوتے جا رہے ہیں یار وہ اس لیے شرمندہ ہو رہے ہیں کہ خود ایک تعلیم یافتہ انسان ہے اور تمہیں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں یہ ہے تعلیم ہاں قسم اٹھوا لیں جب میں نیا او لیول میں آیا تھا نا تو یہ میں نے سائنس رکھی تھی تو یہ کیمسٹری کو چومسٹری کہتے تھے وہ ہفتہ لگا کے میں نے یاد کروایا تھا کہ خدا کے لیے کیمسٹری ہے کیمسٹری نہیں ہے کہتے ہیں اگر CH چائنا ہے تو CH کیمسٹری کیوں نہیں اسی لیے تو کہتا ہوں اگر میں نہیں پڑھ سکا تو چلو میرا بیٹا پڑھ جائے دیکھیں یہ مجھے پڑھانا نہیں چاہتے مجھ سے اپنی حسرتیں پوری کرانا چاہتے ہیں یار اپنے دل کی بات کر رہے ہیں دل کی بات ادھر آگے کرنی ہوتی ہے گھر تو اپنی کمزوریاں چھپا رہے ہوتے اخبار والے کو کہہ رہے تھے کہتے ہیں جتنے دن میرے سسرال والے آئے ہوئے ہیں نا انگلش اخبار ہی پھینکا کرو ہمارے گھر اخبار والا آگے سے کہتا ہے کہ بٹر صاحب آپ تو اردو اخبار مجھ سے سن رہے ہوتے ہیں تو انگلش اخبار میں آپ نے پکھا لپیٹنا اس کو آگے سے کہتے ہیں نکل ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ پاکستان